فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوادمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الشيخ النعمان منصور رحمه الله أنه قال: باب ما جاء في الفضل العالم وأهله وطالبيه. عن كثير بن قيس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما اقرأ هكذا يا نعيم. ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رزا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيطان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي، وسماه الترمذي قيس بن كثير. بسم الله الرحمن. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا تقرأ أنت. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. عن ابن عباس رواه الترمذي من يقرأه. رواه الترمذي. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. رواه الترمذي وابن ماجه. اقرأ أنت يا ابن نوشات. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على مجلسين في مسجده، وقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه بالعلم ويعلمون الجاهل، فهم أفضل، وإنما بعثت معلما. ثم جلس فيهم. رواه الدارمي. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي والدارمي. اقرأ أنت يا ابن عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحسن بن سلم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
باب ما جاء فی فضل العلم واہلہ وطالبیہ، یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جو وارد ہوئی ہیں علم اور صاحب علم اور طالب علم کی فضیلت کے سلسلے میں۔ عن كثير بن قيس رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق، فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں جو ملک شام کے اندر ہے، جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے۔ ملک شام اس وقت 4 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اردن جہاں ہماری جماعت گئی تھی 1 سال کے لیے، 3 مہینے ہم لوگ وہاں رہے، سبحان اللہ، اور لبنان جہاں 2 مہینے ہم لوگ رہے، اور تیسرا ہے فلسطین جہاں پر اس وقت میں بیت المقدس ہے، اور چوتھا ہے سیریا، شام جس کو کہا جاتا ہے، وہاں ایک مسجد ہے، دمشق علاقہ ہے۔ تو اب یہ 4 ملک ہو گئے ہیں، اردن، لبنان، فلسطین، سیریا۔ پہلے ایک تھا پورا ملک شام، اب ان علاقوں کو کہا جاتا ہے بلاد الشام۔ کننا فی بلاد الشام لما ذهبنا فی سبیل اللہ لإعلاء کلمۃ اللہ لسنۃ کاملہ الی الحرم۔ دمشق میں ایک آدمی آیا ان کے پاس، فقال، کہنے لگا، یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث، حضرت ابو الدرداء میں آپ کے پاس مدینۃ الرسول سے آیا ہوں ایک حدیث کے لیے، بلغنی، مجھ کو بات پہنچی، انک تحدث عن رسول اللہ، کہ آپ اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ ما جئت لحاجۃ، حضرت میں اور کسی کام کے لیے نہیں آیا، اتنا لمبا سفر کر کے مدینہ سے دمشق پہنچے صرف ایک حدیث سننے کے لیے، اور یہاں الفیۃ الحدیث تمہیں پڑھائی جا رہی ہے ایک ڈیسک پر، ایک مدرسے میں، 1 گھنٹے میں، نہ کہیں جانا پڑ رہا ہے نہ کہیں آنا پڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی مشقتیں اٹھائی ایک روایت کے لیے، حدیث کے لیے، تب جا کر علم آیا۔ تو علم کے لیے اتنا لمبا سفر، اتنا لمبا خروج صرف ایک حدیث کے لیے۔ حضرت ایک حدیث کے لیے آیا ہوں میں آپ کے پاس، ابو الدرداء رضی اللہ، کیوں آیا؟ انہیں پتہ تھا یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ابو الدرداء نے بیان کی ہے، لیکن انہوں نے چاہا کہ میں خود انہی سے سن لوں، استاد میرے کون بن جائے؟ ابو الدرداء بنے۔ ان کے شاگردوں سے تو سنی ہے میں نے، لیکن خود ان سے نہیں سنی، ان سے سن لوں تاکہ سند میری کیا ہو جائے، عالی ہو جائے۔ علو سند کے لیے اتنا لمبا سفر کیا۔ جب علو سند کے لیے سفر کر رہے تھے تو طلب علم کے لیے کیسے اسفار کیے ہوں گے وہ نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں ما جئت لحاجۃ، اور کسی کام کے لیے نہیں آیا، حضرت صرف ایک حدیث کے لیے آیا، ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیا انہوں نے۔ اجتماع ہو رہا تھا وہاں بلند شہر، ہم جا رہے تھے طلباء علماء، ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ ہوگی، وہ بھی تبلیغ کے خلاف، یا یوں کہو اپنے ذہن و دماغ میں ان کے کہ تبلیغ کی بے اصول کے خلاف کتابیں لکھی اور وہاں پہنچ گئے۔ وہاں اجتماع ہو رہا، وہیں تقسیم ہو جائیں کتابیں چلتی ہیں، وہاں پہنچ جائیں، لے لو، نیت کیا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ جانے وہاں جائیں۔ تو وہاں پہنچے، رات کو جمعرات کی رات تھی، تو ہم نے ایک حدیث سنائی۔ میں نے کہا جس نے جمعے کی رات میں، جمعے کے دن میں 100 دفعہ درود پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کی 70 ضرورتیں آخرت کی پوری فرمائیں گے، 30 ضرورت۔ میں نے کہا اجتماع بھی شروع نہیں ہوا، اجتماع ہوگا بعد سے شروع، لیکن آج رات میں تم نے حدیث سن لی تو تمہارا یہاں آنا قبول ہو گیا۔ یہ اجتماع اتنا لمبا چوڑا جو ہو رہا ہے، اس انتظام جو 3 دن تک چلے گا، وہ سارا کیا ہو گیا، قبول ہو۔ ایک حدیث پڑھ لی تم نے، سن لی، تو پورا اجتماع کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اب آگے جو بیانات ہوں گے، جو تقریریں ہوں گی، جو عمل ہوگا وہ الگ ہے، جماعتیں جائیں گی وہ الگ ہے۔ ایک حدیث سن لی تم نے اس اجتماع کی برکت سے، یہاں میدان میں، جنگل میں، یہاں کون حدیث سن رہا، یہاں کون حدیث سنا رہا؟ تو دنیا کی بات ہو رہی ہے، مال کماؤ، پیسہ کماؤ، دنیا کماؤ، لیکن یہاں تبلیغ کی برکت سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک حدیث سن لی، سنا دی اجتماع میں، تو سمجھو سارا اجتماع کیا ہو گیا، قبول ہو گیا۔ ایک حدیث کی یہ برکت ہے، اور یہاں کتنی حدیثیں پڑھی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی، یہاں پر سنے جائیں گی، تو یہ کیا ہے، تبلیغ کی دعوت کی برکت ہے۔ ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر اور دیکھ کر ان کو باغ باغ ہو گئے، اور فوراً انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آقا فرما رہے تھے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو آدمی بھی کسی راستے کو اختیار کرے گا اس میں علم کی طلب مقصود ہوگی، سلک اللہ بہ طریقا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیں گے۔ تم جنت کے راستے پر چل کر آئے، تم جنتی ہو گئے، تم ایک حدیث کی طلب نہیں، تمہیں کہاں پہنچا دیا، جنت کے اندر پہنچا دیا، تمہارا یہاں آنا کیا ہو گیا،
کامیاب و کامران رہا. اتنی لمبی مشقت مجاہدہ جو تم نے کیا وہ جنت کے لیے کیا تو جنت تمہاری ہو گئی. اور سنو وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، آقا نے فرمایا فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں رضاً لطالب العلم، طالب علم کی خوشنودی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس سے خوش ہو کر. وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر مخلوق استغفار کرتی ہے. وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر بھی اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتی ہیں. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ الْعَابِدِ، اور یاد رکھو عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، جیسے 14ویں رات کے چاند کی ہوتی ہے عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، تمام ستاروں پر. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یاد رکھو یقیناً علماء نبیوں کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء علیہ السلام درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جو بھی اس کو حاصل کر لے گا وہ بڑی خیر کو پالے گا. اخذ بحظ وافر، بڑی خیر اس نے حاصل کر لی، بڑی خیر اس نے پالی. لحاجت لحدیث سمعته وتحدثه عن رسول اللہ، ایک حدیث کے لیے آئے، ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے جو سفر کر کے آئے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے سارے علماء کے فضائل اس کو سنا دیے، سارے علماء کے فضائل اس کو کیا کر دیے؟ سنا دیے. ایک حدیث کی وجہ سے آئے تھے، وہ بھی انہوں نے پہلے سن رکھی تھی، پتہ تھا ان کو حدیث کا، پتہ تھا، تبھی تو آئے تھے سننے کے لیے کہ وہ والی حدیث کو ابو الدرداء بیان کرتے، وہ حدیث پتہ تھی، پھر بھی ان سے سننے کے لیے آئے. تو ایک حدیث سننے کے لیے سفر کرنے والے کو سارے علماء کے فضائل کیا کر دیے؟ سنا دیے. یہ نہیں کہ سارے علماء کے فضائل صرف انہی کے لیے ہیں جو 10 سال لگائے مدرسے میں. اب ایک حدیث بھی حاصل کرنے کے لیے کوئی جائے گا، وہ بھی طالب علم ہے. ایک حدیث جان لی، اس کا شمار بھی کس میں ہو گیا؟ علماء میں ہو گیا. ساری حدیثیں سنا دی اس کو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تبلیغ میں کتنی حدیثیں سنی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، پوری منتخب حدیث، فضائل اعمال، فضائل صدقات، کتنی روایتیں، کتنی حدیثیں حضرت نے بیان کر دی ہیں اس کے اندر. اور پھر الگ سے تقریریں ہو رہی ہیں، کتنا علم آ رہا ہے وہاں پر. علم نہیں ہے، علم نہیں ہے کیا؟ وہی علم ہے جو یہاں پڑھا جا رہا ہے. قدوری کا بھی علم ہے، شرح وقایہ کا بھی علم ہے، دور الاجزاء کا بھی علم ہے، اور الفیۃ الحدیث کا بھی علم ہے، اور فضائل اعمال، صدقات کا علم ہے. تو سب کیا ہے؟ علم ہے. تو سارا علم منوعاً کون حاصل کر لے گا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سب کچھ حاصل کر کے بھی قلیل ہی ہوگا. تو قلیل بھی کثیر ہے اور کثیر بھی قلیل ہے. کثیر بھی کیا ہے؟ قلیل بھی کثیر. تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ ساری حدیثیں سنا دی ان کو. فرمایا فرشتے پر بچھا دیتے ہیں اس کی خوشی کے لیے، یا تو پر ہی بچھا دیتے ہیں یا فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. جاؤ گے، چلو 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 چلو، شوق دلاتے رہتے ہیں، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. شیاطین اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، نفسانی خواہشات حملہ کرتے ہیں، اس کو بچا دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں. کسی کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں، دعوت کرتے ہیں. بہت دن ہو گئے ان کو ابلے ہوئے ہیں، چھولے پیتے ہوئے، پانی والا شوربہ کھاتے ہوئے، ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قورمے کی دعوت کرتے ہیں، بریانی کی دعوت کرتے ہیں، تاکہ ان کا دل لگا مزہ آ کے بھول جائے. ایک دن قورمہ کھا کر سارا شوربہ بھول جائے. بہت مان ڈالنا رشتہ ڈالتے دل میں، کیا کر دو؟ دعوت کر دو بچوں کی، صاحب امام صاحب کی، حضرت کی، پیر صاحب کی. تو پیر صاحب سب تکلیفیں بھول جاتے ہیں، ایک مل کے کھاتے ہیں. وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں. اس کی طالب علم کی یا پر بھی بچھا دیتے ہیں. ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، آسمان و زمین ساری مخلوق، فرشتے بھی اس کے اندر، وہ بھی آ گئی، مچھلیاں بھی. لیکن الگ سے اس کا ذکر کیا کہ اس کی محبوبیت اور اس کے لیے دعائیں صرف بر میں نہیں بحر میں بھی ہو رہی ہیں. اس کی محبت مخلوق کے بر سے لے کر مخلوق بحر تک پہنچتی ہے. 600 مخلوق علماء فرماتے سمندر میں ہے اور 400 مخلوق باہر. تو سمندری مخلوق بھی اور بری مخلوق بھی سب اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ مفرد کی دعا کرتی ہے. آگے آ رہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے. تو یہ تو یہی والی حدیث سننے کے لیے آئے تھے وہ جو انہوں نے بیان کر دی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے، یا وہ دوسری حدیث سننے کے لیے آئے تھے؟ پہلے ان کو فضیلت بتا دی کہ تم یہاں آئے تاکہ تمہاری تھکان کیا ہو جائے، دور ہو جائے. اب وہ حدیث جو تم نے سنی تھی وہ بعد میں سنائی، اس کا ذکر اس میں نہیں ہے. اگر اسی میں اس کا ذکر آ جاتا پھر بخاری کون پڑھے گا، مسلم کون پڑھے گا؟ یہ حدیث الفیۃ الحدیث میں تھوڑی تم محدث بن جاؤ گے. ابھی اور بھی باقی ہے سبق، وہ آگے پتہ چلے گا کون سی حدیث کی ہے.
عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرمایا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا، احدہما عابد والآخر عالم، ایک عابد تھا ان میں اور ایک عالم تھا. فقال رسول، عالم اور عابد دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ عابد بغیر علم کے عمل نہیں کر سکتا اور عالم ہو نہیں سکتا وہ اگر عبادت نہ کرے. بس اس سے مقصود یہ ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے اس پہ عبادت کا غلبہ تھا، ذات عبادت کرتا تھا، ہر ٹائم نفل پڑھ رہا، اور ایک آدمی پر علم کا غلبہ تھا، وہ ہر ٹائم پڑھ رہا، مطالعہ کر رہا، تکرار کر رہا، بیان کر رہا، تقریر کر رہا. نفل پڑھنے کا کیا نہیں مل رہا اس کو، ٹائم بھی نہیں مل رہا، جتنی نفلیں جتنی پڑھنی چاہیے تو ہر ٹائم کیا لگا، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں لگا. غلبہ کس کا تھا؟ علم کا. اور ایک پہ غلبہ تھا کس کا؟ عبادت کا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. سن لو بھائی، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر. صحابہ کے درجات ہیں، جیسے تمہارا کم آدمی ہے ایسا میری فضیلت ہے تمام مخلوق پر. اس عابد کی فضیلت ہے، عالم کی فضیلت ہے عابد پر. یعنی معلوم یہ ہوا کہ علم افضل ہے، عالم افضل ہے اس سے، عابد سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عابد نفل نہیں پڑھے گا، نہیں وہ بھی پڑھے گا لیکن اتنی نہیں پڑھ پا رہا جتنی عابد پڑھ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عابد سے افضل عالم ہو گیا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوقات، آسمان و زمین والے، حتی النملہ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چینٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی، لیصلون علی معلم الناس الخیر، انسانوں کو خیر کی بات سکھلانے والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتی ہیں. بتا دیا کہ صرف علم حاصل کر کے بیٹھ مت جاؤ میرے چاند، لعلم الناس الخیر، انسانوں کو سکھاؤ، طالب علم کو نہیں، صرف مریدین کو نہیں. مریدین یہ پیشاب کر رہے ہیں، استاد صاحب حضرت جی کر رہے ہیں، جوتے سیدھے کر رہے ہیں، صرف انہیں کو نہیں جو جوتے مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. طائف جا کر پتھر کھانا، دین کی خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کے پتھر کھانا، سب کے بس کی بات نہیں. یہ علامہ کر سکتا ہے کام ہے تبلیغ والا، جو علم بھی حاصل کرتے عمل بھی کرتا ہے، اس کو اللہ تک پہنچا رہے گھر گھر جا کر. یہ نہیں کہ بس جہاں مرغے مانڈے ہیں تو وہاں تو تبلیغ ہو رہی اور جہاں لٹ ہیں وہاں بھاگ رہا ہے. نہیں، وہاں بھی جاؤ، سب کو، طالبوں کو بھی، اور لِيَعْلِمُ النَّاسَ الْخَيْرِ، انسانیت کو سکھلایا، غیروں کو بھی، سب کو سکھلا، عام ہونا چاہیے. میں نے بار بار سنایا، حضرت ایک پیر صاحب 40 سال سے خانقاہ سے نہیں نکلے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بڑی عفیفہ عورت ہے، کسی نامحرم پر نظر نہ پڑی. یہ بھی کوئی پیر ہے، یہ بھی کوئی شیخ ہے. شیخ تو وہ ہے جس کا فیض سارے عالم پر محیط ہو، اس سے مدرسہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہو، خانقاہ بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، مسجد بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، گاؤں والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، شہر والے بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی. تو سب فائدہ پہنچائیں تو سب کی سننی پڑے گی، جھیلنی پڑے گی، تب سب کو فائدہ ہوگا. اور سب سے لڑ لے جھگڑ لیے بس گھر بیٹھا رہا جی، پھر کوئی نہیں. سب کی برداشت کرنی پڑے گی، جاہلوں کی زیادہ کرنی پڑے گی. انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، آداب جانتے نہیں بیچارے، کون جانتے آداب کو. آدمی آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہ، مولوی اشرف علی تھانوی کون سا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو کہاں ہو؟ تو دھولا سا ہے. انہوں نے کہا کب دیکھا تم نے اس کو؟ کہ بہت سال پہلے. اگر وہ جب جوان تھا وہ تو بڈھا ہو گیا. وہ اگر سب سے بتا دے. ایک اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے مولانا حبیب اللہ، خوبصورت تھے، کہ دیکھو یہ ہے کیا ہے؟ تو دھولا، یہ تو 1.5 دھولا، اس کا دھولا نہیں تھا. اچھا. کہ پھر وہ مستری کام کر رہے ہیں وہاں، باہر ان سے پوچھیا. انہوں نے کہا بھائی کون ہے اشرف علی تھانوی؟ انہوں نے کہا وہ یہ ہے. اچھا، اور یہ خطا ہو گئی، مجھ سے معاف کر دی. ایسے کیا ہو گئی؟ خطا ہو گئی. حضرت تھانوی فرما رہے بڑا مزہ آ رہا تھا اس کی باتیں سنتے سنتے، ایسا لگ رہا تھا وہ باتیں کرتے رہے جاتی. کہاں جانتا حضرت صاحب پیر صاحب، وہ تو کیا کہہ رہا ہے، کھڑی بات پہ کر رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے کھڑی بات پہ. تو اس کی برداشت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کی تک علم پہنچے گا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ. ان سے وہ خیال مت رکھو جو طلبہ سے خیال رکھتے ہو. طلبہ تو حضرت پیر صاحب کرتے رہیں گے، لیکن وہ حضرت پیر صاحب نہیں کریں گے، وہ تو جاہل ہے بیچارے، ان کو واضح نہیں جاہلی. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. 1000 عابدوں کو پٹی پڑھانا شیطان کا آسان ہے، ایک عالم کو پٹی پڑھانا اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے. وہ عالم بھی کیا ہو؟ عالم ہو، ورنہ عالم کوئی پھنساتا ہے وہ، اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کیا کرتے ہیں؟ وہ حضرت نے فرمایا دیکھو حضرت کو بڑا پٹی پڑھا دی اس نے، اب حضرت بات کر رہے ہیں، سب لوگ بعد میں آ کر گمراہ ہو رہے. اس لیے ڈرنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، شیطانی کاموں میں
نہیں لگنا چاہیے. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا مر علی مجلسین فی مسجدی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں دو مجلسوں پر گزرے. مجلسیں لگتی تھی وہاں کہیں کہیں. کلاہما علی خیر. آقا نے فرمایا دونوں مجلسیں خیر پر ہیں, دونوں کو اجر و ثواب ملے گا. واحدہما افضل من صاحبہ. اور ان میں سے ایک افضل ہے دوسرے سے, اپنے ساتھی سے ایک ان میں کیا ہے افضل ہے. تو فضل افضل اور غیر افضل ہوتا رہتا ہے. بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں, تبلیغ والے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں, مدرسے والے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں, خانقاہ والے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں. بھائی کسی کام میں تو افضل ہوں گے ہی. وہ افضل تو چلا آ رہا ہے بھائی. کوئی میٹھا تیز ہے, کوئی میٹھا پھیکا ہے, کوئی آم میٹھا ہے, کوئی کھٹا ہے. کھٹا میٹھا تو چلتے رہتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے. جب اللہ نے فرما دیا بعض کو بعض پر افضل دی, ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, اس میں تم کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ افضل مفضول تو ہوتا رہے گا. ایک محنت کر رہا اور ایک محنت نہیں کر رہا تو دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے. ایک عالم ہے سو رہا اور ایک جاہل ہے وہ پھر رہا, گشت کر رہا, ملاقاتیں کر رہا, لوگوں کی ملت خوش آمدید کر کے لا رہا, تو دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ برابر. یہ بھی عمل ہو رہا, وہ عمل والا ہو رہا ہے. تو فضیلت تو کس کی ہے؟ الفضل المتقدم, آگے بڑھنے والے کے لیے ہے. آگے بڑھو. تھوڑے سے علم والا پھر رہا اور بڑے سے علم والا سو رہا, کیسے برابر ہو جائے؟ اگر کہہ دے وہ افضل ہے, محنت کر رہا, اس کو محنت نفع ہو رہا, تو کیوں بنا رہا ہو؟ تم اٹھ جاؤ, چھوڑ دو سونا, تم بھی پھرو تو تم اس سے افضل ہو جاؤ گے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة عند الله وكلا وعد الله الحسنى. یہ بات ہے سب جنت میں جائیں گے, لیکن افضل تو ہے ہی. آقا نے کہہ دیا کلاہما علی خیر, دونوں خیر پر ہیں, لیکن واحدہما افضل, ان میں سے کیا ہے افضل ہے دوسرے سے. اما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون الیہ. ہاں یہ بیچارے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اس کی طرف متوجہ ہیں. فإن شاء أعطاهم, اگر اللہ چاہیں گے دے دیں گے ان کو. وإن شاء منعهم, اور اگر چاہیں گے منع کر دیں گے, نہیں دیں گے. واما هؤلاء, لیکن یہ بیچارے طلباء علماء فيتعلمون الفقہ, یہ فقہ سیکھ رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں, مسائل معلوم کر رہے ہیں, علم علم حاصل کر رہے ہیں. ويعلمون الجاہل, جاہل کو سکھا رہے ہیں. فهم افضل, وہ افضل ہیں. وانما بعثت معلما, بھائی مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. ثم جلس فیہم, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے پاس, طلباء کے پاس بیٹھ گئے. بتا دیا کہ علم والوں کا مقام اور مرتبہ افضل ہے, بشرطے کہ وہ علم و عمل میں لگے رہے. ويعلمون الجاہل, جاہل کو سکھاتے رہے. جاہل کو کیا کرتے رہے؟ ثم جلس فیہم, پھر آقا ان کے درمیان بیٹھ گئے. رواہ الدارمی. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم کی طلب میں نکلا وہ اللہ کے راستے میں حتی یرجع, یہاں تک کہ واپس لوٹے. چلا گیا مدرسے تو جب تک وہ اللہ کے راستے میں گھر واپس آ جائے گا تب اس کا اجر و ثواب کم ہوگا, ورنہ ثواب ملتا رہے گا اس کو مستقل مسلسل. تو اللہ کا راستہ صرف جنگ نہیں ہے, اللہ کا راستہ صرف جنگ نہیں ہے, اللہ کا راستہ جماعت بھی ہے. اللہ کا راستہ صرف تلوار لے کے جانا نہیں, بستہ لے کر جانا بھی ہے. اللہ کا راستہ صرف تلوار لے کے جانا نہیں, بستر لے کے جانا بھی ہے. ہاں بستر تو آ گیا سمجھ میں, بستر میں آ جائے گا پڑھنے کے بعد, کسی کے مرنے کے بعد آئے گا, کسی کو بھی آ جائے گا پہلے بیچارے, اللہ سمجھاتے ہیں. تو بستہ لے کے جانا بھی اللہ کا راستہ ہے, اور بستر لے کے جانا بھی اللہ کا راستہ ہے, اور تلوار لے کے جانا بھی اللہ کا راستہ ہے. کون منع کر رہا ہے اس سے؟ ان الحسن تخصیص الشیء فی ما عداہ, کو مستلزم نہیں. جماعت میں جانے کو اللہ کا راستہ کہہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہاد کا منکر ہو گیا. تو جہاد کا منکر نہیں, تو نے کتنے کر لیے؟ چلو وہ تو کرنی ہے جماعت والے, تم نے کتنے کر لیے بتاؤ؟ کون سی جہاد میں گئے تھے؟ تم نہیں گئے تو وہ نہیں جا رہے, تو کیا ہو بیچارے, وہ یہ مدد نہیں کر رہے ہیں جانے سے. ٹائم آئے گا وہاں بھی جائیں گے, کیا ضرورت ہے. فرمایا حضرت حسن سے مرسل روایت ہے, تابعی کا نام بیان نہیں کیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ, صحابی کا نام بیان نہیں کیا, تابعی نے فرمایا من جاءہ الموت, جس کو موت آئی اس حال میں, وہ یطلب العلم, کہ وہ علم طلب کر رہا تھا, لیحیی بہ الاسلام, تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے. فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ, تو اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فاصلہ رہ جائے گا جنت میں, کہ ان کو نبوت ملی, ان کو نبوت نہیں ملی. ایسے اونچے درجے پہ پہنچ جائے گا علم والا. تو جہاں یہ بات ہے کہ علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی, تو گویا خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا, عمل پر ہوا. اور وہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے من جاءہ الموت وهو يطلب العلم, کہ علم کی طلب کا سلسلہ موت تک چلنا چاہیے. کب تک؟ العلم من المہد الى اللحد, ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک علم ہے. یہ نہیں کہ بس فارغ ہو گیا عالم ہو اقرا بس یہ ہے, لیکن بعد میں اقرا وربک الاکرم بھی ہے. ایک دفعہ پڑھ کے کام نہیں چلے گا, بار بار پڑھنی پڑے گی یہ حدیث تفسیر, تب جا کر کیا بنو گے, عالم علامہ بنو گے.
ایک دن میں علامہ نہیں بن جاؤ گا، 8 سال میں عالم نہیں بنو گا، 8 سال میں تو راستہ ملے گا تمہیں ان کتابوں کے اندر گھسنے کا، داخل ہونے کا، ان کو سمجھنے کا راستہ مل گیا، راستہ مل گیا، اب ساری زندگی پڑھتے رہو، تب علامہ انور شاہ کشمیری بنو گے، تب مولانا قاسم نانوتوی بنو گے، تب شیخ الحدیث زکریا بنو گے، تب جا کر تمہارا علم کا ڈنکا بجے گا۔ جب تم مسلسل پڑھتے رہو گے اور اگر تم سوچو گے ٹریکٹر چلانا ہے مجھے اور مجھے پیسے کمانے ہیں، مجھے گوشت کاٹنا ہے، مجھے کھیتی کرنی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، کہاں جاؤں جی میں فارغ ہونے کے بعد کیا کروں، یہ سوچے گا تو بس پھر تو پڑھ لے، تم کہاں گئے تھے، کہیں بھی نہیں، کیا لائے، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں گھر سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا، ہمیں گھر سے کیا مطلب، تبلیغ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم راہ خدا میں، بستر ہوگا کفن اپنا۔ ہمیں گھر سے کیا مطلب، خانقاہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم خانقاہ میں، کفن ہوگا ٹاٹ اپنا، کفن ہوگا ٹاٹ اپنا۔ ٹاٹ پہ بیٹھ کے اللہ کی کیا لگے، ضربے لگے، کہو سبحان اللہ۔ مرتے مرتے مرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے علم حاصل کرنا ہے، مرتے مرتے علم پر عمل کرنا ہے، مرتے مرتے علم کی تبلیغ کرنی ہے۔ مر جاؤ علم و ذکر، موت آئے سال میں کہ تم خانقاہ میں ہو، موت آئے سال میں کہ تم مدرسے میں ہو، موت آئے سال میں تم تبلیغ میں ہو، تصنیف میں ہو، علم میں لگے لگے کیا آنی چاہیے، موت آنی چاہیے۔ یہ بھی سبق اس حدیث سے ملتا ہے۔ لیحیی بہ الاسلام، اور مقصد یہ نہ چاہیے میں علامہ بن جاؤں، فہامہ بن جاؤں، مقصد یہ ہو کہ اسلام جس نے مجھے جنت کا راستہ دکھا دیا، اسلام جس نے مجھے جہنم کے راستے سے بچا دیا، وہ اسلام گھر گھر در در پہنچ جائے، کوئی بھی مشرک مشرک نہ رہے، کوئی بھی کافر کافر نہ رہے، کوئی بھی جاہل جاہل نہ رہے، کوئی بھی غافل غافل نہ رہے، کوئی بھی مدرسے خانقاہ تبلیغ سے دور نہ رہے۔ جب تک کہ پوری انسانیت عاد نہیں جاتی علم و عمل پر تو مجھے چین سے نہیں بیٹھنا ہے۔ لیحیی بہ الاسلام، مرتے مرتے اسلام کا ڈنکا بلند کرنا۔ بھائی مدرسے میں آ جاؤ، خانقاہ میں آ جاؤ، بھائی اللہ کے راستے میں ہو جاؤ، چلے گئے اللہ کے پاس، علم پہنچاتے پہنچاتے چلے گئے، علم سیکھتے سیکھتے چلے گئے، ذکر کرتے کرتے تبلیغ کرتے کرتے اللہ سے مل لیے۔ لیحیی بہ الاسلام یہ بتا رہا ہے کہ موت تک کیا لگے رہو، اسلام کو پھیلانے میں، اپنے کو نہیں کہ میرا نام اونچا ہو جائے روشن ہو جائے، نہ اسلام روشن ہو جائے، دین روشن ہو جائے۔ لیحیی بہ الاسلام، سارے پڑھنے پڑھانے علم و عمل خانقاہ مدرسے تبلیغ کا مقصد صرف کیا ہونا چاہیے، لیحیی بہ الاسلام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے وہ علم حاصل کیا کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، اور نہیں حاصل کیا اس نے اس علم کو مگر تاکہ اس کو حاصل ہو جائے دنیا کا سامان، ثم لم يجد عرف الجنت یوم القیامہ، یعنی ریحہا، کہ وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا۔ وہ علم جو جنت کا راستہ بتا رہا تھا، وہ ذکر جو جنت کی منزلیں طے کرا رہا تھا، وہ تبلیغ جو جنت کی بلندیوں کو چڑھا رہی تھی، وہ حاصل تو دور کی بات ہے، اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی اس کو جو اللہ کی رضا اخلاص کے ساتھ ان تینوں کاموں میں عمل میں نہیں لگے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب عمل نامہ میں اس کے ثواب لکھنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ عمل کرنا بند ہو گیا، مر گیا، اب عمل کہاں کرے گا، بند ہو گیا۔ الا من ثلاثہ، ہاں مگر 3 عملوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، مگر یہ کہ صدقہ جاریہ کر گیا ہو، مدرسہ بنا گیا ہو، تبلیغ القرآن و سنہ خانقاہ بنا گیا ہو، محمدیہ شہر مسجد، کتابیں لکھ کے گیا ہو، کتاب التبلیغ، سبحان اللہ، 95 کتابیں لکھ گیا ہو، قرآن شریف خرید گیا ہو، رکھ گیا ہو، بچے گھر میں دے دیا ہو، مدرسے میں دے دیا ہو، کتب خانہ بنا دیا ہو، مسافر خانہ بنا دیا ہو، نل کا لگوا دیا ہو، کیا لگوا دیا ہو، کنواں کھلوا دیا ہو، کوئی بھی خیر کا ایسا کام جس سے بعد میں لوگوں کو نفع پہنچتا رہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، یا علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، نفع اٹھا کتاب لکھ کے چلا گیا، جی تفسیر تقریر کر کے چلا گیا، ریکارڈ کر کے چلا گیا، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم مر جائیں گے، لوگ سنتے رہیں گے، جی کیا ہوگا، اجر و ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ شاگرد بنا گیا، یہ تو مر گئے، مولوی صاحب تو مر گئے، لیکن مولوی ارمان زندہ ہے، ابھی مولوی علی شان زندہ، مولوی نعیم زندہ ہے، استاد تو چلے گئے، اتر گئے، قبر میں اتر گئے، لیکن ان کے شاگرد آگے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی کتابیں اور ان کے بیانات دنیا کے اندر
گونج رہے ہیں تو ثواب ان کو کیا ملتا رہے گا؟ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک بچہ اس کا، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ میرے ابو کی مغفرت فرما، میری امی کی مغفرت فرما، اے اللہ انہوں نے مجھے مدرسے میں لگایا، انہوں نے مجھے خانقاہ میں لگایا، انہوں نے مجھے علم میں لگایا، اگر وہ مجھے مدرسے میں نہ بھیجتے، خانقاہ میں نہ بھیجتے، مجھے تبلیغ میں نہ لگاتے تو میں کہاں اس قابل تھا، اللہ میرے ابو کی مغفرت فرما، میری امی کی مغفرت فرما۔ تو اس لیے میں اپنا نام کے ساتھ ان کا نام لکھتے رہتا ہوں۔ لوگوں نے لکھا تھا تم تو پورا نسب خاندان لکھتے تو لکھنا پڑتا ہے، احسانات ہیں انہیں کی وجہ سے تو ہمیں لوگ جان رہے ہیں، ہم ان کو بھول جائیں گے تو پھر ہمارے سے بڑا غدار کون، ان کا سلام کون؟ ارے ان کا نام زندہ کر دو، جن کی برکت سے تمہیں کیا ملا؟ علم ملا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، دعا کرو دعا کرو۔ اگر وہ دعا بھی نہیں کرے گا، بچہ نیک ہوگا، تب بھی باپ کو کیا ملتا رہے گا؟ اگر وہ ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن ایسا ممکن ہی نہیں کہ نیک ہو بچہ اور کیا نہیں کرے، ابا کے لیے دعا نہ کرے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، علم حاصل کر لیا، اب اس کو پھیلا دیا، پہنچا دیا، شادی بنا دی، اپنی مسجد بنا دی، مدرسے بنا دی، کنویں کھلوا دیے، تو اب لوگوں کو کیا ہوتا رہے گا؟ فائدہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم، علماء، طلباء، مدارس، مساجد، خانقاہ، دین کے سارے کاموں کی قدر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ